اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس کتاب میں مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا، اور در حقیقت ایک عارف کی زندگی کے مختلف فراز و نشیب کو بیان کرنا مقصود ہے، لیکن مختلف ایسے گراں قدر اور حائز اہمیت موضوعات بھی اس کتاب کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ جو بہت ہی مفید ہیں ہم لوگوں کے لیے، جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور آیت اللہ تہرانی نے نہایت خوبصورت انداز میں ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل 12 حصے ہیں جس پہ اس کتاب کو تحریر کیا گیا ہے، اور ہم 5واں حصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ جس میں مرحوم ہاشم حداد حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی غرض سے ایران تشریف لائے، اور پھر تہران میں قیام کیا، مشہد میں قیام کیا، اصفہان میں قیام کیا، ہمدان میں قیام کیا، اور پھر واپس عراق تشریف لے گئے۔ اس 5ویں حصے میں بہت ہی مفید مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور در واقع یہ حصہ کمپلیٹ کر چکے تھے کہ کچھ مطالب ہماری نظروں سے گزرے کہ جنہیں بیان کرنا ضروری ہے، اور کچھ مطالب ابھی میں چھوڑ کر آیا ہوں جنہیں آئندہ کسی مناسب وقت میں بیان کیا جائے گا، کہ جو در حقیقت نیچے حاشیے میں بہت ہی مفید مطالب آیت اللہ تہرانی نے بیان کیے ہیں۔ مثلا جہاں گزشتہ دنوں ذکر ہو رہا تھا عارف کامل محمد بید آبادی کا، جو اصفہان سے متعلق ایک گراں قدر عارف ہیں، تو نیچے حاشیے میں آیت اللہ تہرانی ایک رسالہ سیر و سلوک کا تحریر کر رہے ہیں کہ جسے میرزائے قمی نے بطور خط عارف کامل محمد بید آبادی سے وظیفے کے طور پر مطالبہ کیا اور وظیفے کا تقاضا کیا، تو محمد بید آبادی نے ایک صفحے کا یا 2 صفحے کا ایک رسالہ تحریر کیا، رسالہ سیر و سلوک، جس میں باقاعدہ سلوکی عمل بیان کیا میرزائے قمی کے لیے جو قبرستان شیخان میں دفن ہے۔ تو پس نہایت اہم ہے، لیکن مناسب وقت پر اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اس لیے اسے ابھی یہاں اس موضوع کے دوران ذکر نہیں کیا۔ آج جو موضوع رہ گیا اسے آپ کی خدمت میں بیان کر کے کمپلیٹ کر دوں اس بحث کو، اور در واقع یہ 5واں حصہ کتاب روح مجرد کا کمپلیٹ ہو جائے۔ اس اہم موضوع میں مرحوم ہاشم حداد در واقع وہ بنیادی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جن وجوہات کے باعث ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ بس دیکھیں کتنا اہم موضوع ہے۔ جب حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت کو بیان کر دیا، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں رونما ہونے والے معجزات کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور 3 معجزے خدا آیت اللہ تہرانی نے بھی بیان کیے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز دعائیں کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور، خود بندہ حقیر بھی آپ کی نیابت میں جا کر زیارت کرتا ہے اور آپ کی نیابت میں دعائیں کرتا ہے آپ لوگوں کی سربلندی کے لیے، آپ کے مرحومین کی بلندی یا درجات کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر دعائیں کی جاتی ہیں، مطالبات کیے جاتے ہیں، تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس قدر
عظمت رکھتے ہیں حضرات ائمہ معصومین، روحانی اعتبار سے، تقوینی اعتبار سے اس قدر عظمت رکھتے ہیں، تو پھر لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے میں کیوں جو ہے وہ اس سرعت سے کام نہیں لیتے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ہم حرم میں جائیں گے، زیارت کریں گے، ایک لمبی چوڑی فہرست دعاؤں کی وہاں پر بیان کر دیں گے، اور آپ مومنین بھی ہمارے لیے ایک بہت لمبی فہرست بس اوقات بھیجتے ہیں کہ حرم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں اس فہرست کو بیان کیا جائے۔ تو سوال یہی ہے، بنیادی سوال جو بیان کیا جائے کہ اس قدر ہماری دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں سے بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جو ہم سالوں سال حاجتیں رکھتے ہیں اور وہ حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو مرحوم ہاشم حداد در واقع اس موضوع کو اشارہ کر رہے ہیں، اور آیت اللہ تہرانی اسے اس کتاب روح مجرد میں اس سطور میں تحریر کر رہے ہیں اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ در واقع آیت اللہ ہاشم حداد ایک نہایت ہی گراں قدر عرفانی پہلو کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائی سے دعا نہیں کرتے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرم مطہر میں جائیں گے، دعا کریں گے، لیکن یہ دعا ہماری زبان سے ہوگی، ہمارے دل کی گہرائی سے نہیں ہوگی۔ عادتاً جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد عادت ہے کہ ہر روز دعا مانگنی ہے، لہٰذا خدا کے حضور دعا مانگ رہے ہیں بطور عادت، بطور روٹین۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں جا رہے ہیں، زیارت کی ہے، اور خداوند متعال کو امام رضا کا واسطہ دے کر بطور روٹین دعا مانگی ہے۔ تو اب روٹین کے مطابق جو دعا مانگی جا رہی ہے، دل کی گہرائی سے اس دعا کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ مرحوم ہاشم حداد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان مضطر ہو جائے اور عوالم سے جہاں کہیں سے بھی اس کو اس کی حاجت روائی کی امید ہو، وہاں سے وہ اس کی امید قطع ہو جائے اور انسان باقی تمام سے مایوس ہو کر، مضطر ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دست بے دعا کا بلند کرے اور تقاضا کرے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو ایسے میں اس شکستہ دل انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اشارہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی وہ بیچارہ اور وہ مضطر شخص کہ جو فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد کون سنتا ہے؟ یعنی امن یجیب، کون جواب دیتا ہے؟ کسے؟ مضطر کو، اذا دعاہ، جب وہ مضطر دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، جب وہ مضطر پکار رہا ہے۔ تو مضطر ہے، تمام جگہوں سے قطع امید کر چکا ہے، اس اضطرار میں، اس بیچارگی میں، اس دل کی گہرائی سے، اس شکستگی کے ساتھ وہ دعا کر رہا ہے، تو بتاؤ اس دعا کو کون استجابت کر رہا ہے؟ وہی ذات ہے کہ جو اس دعا کو قبول کرتی ہے۔ تو اس آیت سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان دل کی گہرائی سے شکستہ ہو کر دعا کا مطالبہ کرے، اضطرار کے ساتھ دعا کا مطالبہ کرے، یعنی اسے یقین ہے کہ کوئی اور اس دعا کو قبول نہیں کر سکتا، یہ مضطر ہو کر دعا کر رہا ہے، تو کون ہے جو اس دعا کو قبول کرے گا؟ وہ خداوند متعال کی ذات ہے، وہ علی ابن موسیٰ رضا کی ذات ہے کہ جو خداوند متعال کے خزانہ غیب سے بإذن الہی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر دل کی گہرائی سے دعا کا تقاضا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ بس دعا قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہمارا دل سے دعا نہ کرنا ہے، جس وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ جسے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکثر دعائیں ہمارے ذاتی مفادات کی خاطر ہوتی ہیں۔
یعنی ہم اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں ہمارے ذاتی فائدے کے لیے ہیں۔ اگر یہ دعا مستجاب ہو جائے جو ہمارے خود ذاتی فائدے کے لیے ہے، تو خداوند متعال حکیم ہے۔ خداوند متعال ہماری اور آپ کی سوچ سے بہت بلند ہے۔ اس کی حکمت یہ تقاضا کرے گی کہ وہ اپنے عدل کے ترازو میں دونوں دعاؤں کو اور دونوں رفتاروں کو ایک ساتھ سنجش کرے۔ مثلا میرا ہمسایہ ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میرے اس ہمسائے کو نیست و نابود کر دے، مجھے اس کے شر سے نجات عطا کر جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ قدرت مند ہے، وہ طاقت مند ہے، میں کمزور ہوں، وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں اس کے ظلم سے نجات کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اب میری یہ دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اپنے ہی گھر میں خود قدرت مند ہوں، میں خود طاقتور ہوں، لہٰذا میں اپنے سے کمزور افراد کو اپنے گھر میں تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ میری والدہ ہے، بوڑھی ہے، میں اس کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ میرا والد ہے، بوڑھا ہے، میں اس سے زیادہ اب طاقت رکھتا ہوں، لہٰذا اسے تکلیف پہنچاتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، کوٹتا ہوں، زبان سے برا بھلا کہتا ہوں۔ تو یقینی بات ہے اب یہاں میں ظالم ہوں، گھر کے اندر زوجہ ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہوں، بد رفتاری کرتا ہوں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، بچے ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، تو پس ہمسایہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے چونکہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اپنے گھر میں موجود افراد سے زیادہ طاقتور ہوں، لہٰذا میں اپنے گھر کے افراد پر ظلم کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں اگر ہمسائے سے نجات کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کروں تو خداوند متعال کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ظالموں کو نیست و نابود کرے، تو پس در حقیقت میری یہ دعا میرے اپنے نقصان میں ہے۔ میں اپنے فائدے کے لیے تو دعا کر رہا ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں، لیکن ظلم کا ایک مصداق خود میں ہوں۔ اگر خدا نے ظالم کو نیست و نابود کرنا ہے، اس کا قلع کما کرنا ہے، تو چاہے وہ ہمسائے کی صورت میں ہو، چاہے صاحب دار شخص کی صورت میں ہو جو ابھی مصلی عبادت پر بیٹھ کر خدا کے حضور دعا کر رہا ہے کہ میرے ہمسائے کو نیست و نابود کر دے۔ پس خدا کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں ظالموں کو نیست و نابود کرے، لہٰذا خداوند متعال اس دعا کو استجابت کے مرحلے تک نہیں لے کر آ رہا، چونکہ یہ اس کے ذاتی فائدے کے لیے یہ اس سے دعا کر رہا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو نیست و نابود کرنا ہے تو مجھے بھی نیست و نابود کیا جائے گا، تو یہ اپنی نابودی پر راضی نہیں ہے، اس کی نابودی پر راضی ہے، تو قطعاً یہ اپنی اس دعا سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کی دعا کہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دعا کر رہا ہے، معاشرے کے جو ولو معاشرے کو اس کا نقصان پہنچے، فقط مجھے اس کا فائدہ ہو، تو نہیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہے، باقی جو صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا خداوند متعال حکیم کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز جسے یہاں مرحوم حداد کی جانب سے آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثر دعائیں در حقیقت ان کے فائدے میں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، امام کے حضور دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا ہمارے لیے مفید ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہماری دعا ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ مصلحت میں نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مرحوم حداد در واقع اس عرفانی بعد کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دعا انسان کے لیے حجاب لے کر آئے، حجاب آور ہو، تو انسان کو اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ انسان اگر اسرار الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، جستجو کرے، تحقیق کرے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس چیز جسے وہ خود کے لیے مفید سمجھ رہا ہے، در حقیقت وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مضر ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اکثر دعائیں جو ہم لوگ کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، ہماری دعاؤں کا محور ہماری شہوت ہوتی ہے، یعنی شہوانی خواہشات، نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔
دنیاوی لذتوں کے حصول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مال و دولت کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن کی خاطر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا قبول ہونے سے اگر ہمارا ذہنی سکون سلب ہو جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے تو اس دعا کی قبولیت سے ہم مزید مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مثلاً ہم بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، لیکن آگے جو شوہر مل رہا ہے وہ بچی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو الٹا ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ تو بہتر تھا کہ یہ دعا قبول ہی نہ ہوتی، ایسا شوہر ہی نہ ملتا کہ جو بچی کو تکلیف پہنچائے اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو۔ پس مصالح کو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس بچی کے لیے کیا مفید ہے۔ ہمارا تقاضا کرنا، ہمارا دعا کرنا در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم خدا کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے خدا، تو بھی مصلحت جانتا ہے، میں بھی مصلحت جانتا ہوں، لیکن میری مصلحت شناسی تیری مصلحت شناسی سے زیادہ ہے۔ اگر انسان اس چیز کا اعتراف کر لے تو یہ خود خداوند متعال کے حضور اعتراف جرم ہے اور کفر ہے کہ انسان خداوند متعال کے حضور خود کو لا کر کھڑا کر رہا ہے اور خود کو اس کا شریک قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں ایک اور بڑی مصلحت اعظم موجود ہے کہ جس کی خاطر خداوند متعال اس حاجت کو قبول نہیں کر رہا، بلو ہمارے دنیاوی نفع میں ہو۔ مرحوم ہاشم حداد یہاں فرماتے ہیں، آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہماری دعائیں مادی امور سے متعلق ہیں۔ مرحوم ہاشم کہتے ہیں کہ میں جب امام رضا کے حرم میں زیارت کے لیے جاتا تھا تو میں مشاہدہ کرتا تھا کہ لوگ زری سے چپک کے لپٹ کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ دنیاوی چیزیں مانگنا برا ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ غلط ہیں، یہ دنیاوی حاجات طلب کرنا جائز ہے، مشروع ہے، انہیں انسان طلب کر سکتا ہے، لیکن یہ دعا کا مطالبہ کرنا اور یہ دعا کا قبول ہو جانا، ہاشم حداد فرما رہے ہیں کہ انسان کے نفس کی سنگینی کا باعث بنے گا۔ یعنی یہ انسان اپنی مصلحت کو نہیں جانتا، کہتا ہے فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ پہلے سے انسان سنگین ہو چکا ہے اس دنیا کا بوجھ اٹھا اٹھا کر۔ انسان کو تجرد اختیار کرنا ہے۔ اگر دعا انسان کے تجرد کا باعث بنے، یعنی انسان کے وجود میں سبکی کا باعث بنے، تو یہ تو دعا اچھی ہے، لیکن اگر انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالتا جائے، بوجھ ڈالتا جائے، بوجھ ڈالتا جائے تو انسان اس قدر ثقیل ہو جائے گا، اس قدر وزنی ہو جائے گا کہ وہ خدا سے اس کا رابطہ برقرار نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا یہ ہماری اکثر دعائیں مرحوم ہاشم حداد کے بقول ہمارے وجود میں سنگینی کا باعث بنتی ہیں، اس وجہ سے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ در حقیقت مرحوم حداد اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو خدا سے مطالبہ ہی کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ کبھی ہم نے خدا سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اے اللہ یہ چیز مجھ سے تو لے لے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، یعنی میرے پاس ایک نعمت ہے لیکن میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار یہ نعمت مجھ سے لے لے، مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے، ہے میرے پاس ہے، میرے لیے سہولت ایک ایجاد کی ہوئی ہے، لیکن اے میرے پروردگار تو مجھ سے یہ لے لے۔ مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کا الہی نامہ ایک موجود ہے جس میں انہوں نے خداوند متعال کے حضور التجائیں کی ہیں۔ اس الہی نامے میں آیت اللہ حسن زادہ کہتے ہیں کہ الہی لوگ کہتے ہیں دے دے دے، اے الہی حسن کہتا ہے لے لے لے، یعنی یہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرے وجود میں وہ چیز جو سنگینی کا باعث بن چکی ہے، جس نے میری روح کو ثقیل کر دیا ہے اور میں ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کر پا رہا ہوں، اے میرے پروردگار اس سنگینی کو مجھ سے تو لے،
بس عرفانی نقطہ نظر سے مرحوم ہاشم حداد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو ہمارے وزن میں اضافہ کرے گی۔ میں ایک تمثیل جو اکثر دیا کرتا ہوں کہ انسان طائر ملکوتی ہے، اگر انسان کے پیر میں دنیا کی زنجیر کو باندھ دیا جائے اور پھر مزید اس میں اضافہ کیا جائے تو یہ جو طائر ملکوتی ہے جس نے پرواز کرنا ہے یہ پرواز نہیں کرے گا، اس دنیا کا مکیں بن کے رہ جائے گا۔ مثال دیکھ لیں، کوئی پرندہ ہے جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، باز ہے، عقاب ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، آپ اس کے پیر میں ایک بہت ہی سنگین وزنی پتھر کو باندھ دیں تو اب دیکھیں کہ کیا یہ پرواز کر سکتا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ وہ پتھر جس قدر سنگین ہوگا اس پرندے کا پرواز کرنا جو ہے وہ رک جائے گا اور یہ پرواز نہیں کر سکے گا۔ تو انسان جو طائر ملکوتی ہے اور ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے، اگر دنیا کا مطالبہ کرتے کرتے اس نے اپنے وجود کو اس قدر سنگین کر دیا ہے کہ اب وہ ملکوت کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بعض دعاؤں کو قبول نہ کیا جائے تاکہ اس کے وزن میں ہلکا ہو جائے یہ پرندہ اور یہ پرواز کر سکے جو طائر ملکوتی ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک تمثیل بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے عزیزو، اس بات کی طرف متوجہ کرو کہ ہم حیوانات نہیں ہیں۔ حیوان میں جس قدر اس کے وزن میں اضافہ ہو وہ بہتر ہے۔ مثلا انسان ایک اونٹ لے کر آیا ہے، ایک گائے لے کر آیا ہے، ایک بیل لے کر آیا ہے، صبح و شام اس کو کھلاتا ہے تاکہ وہ کھا کے موٹی جو ہے نا وہ اصلاً بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے، تاکہ اس کے گوشت میں اضافہ ہو، تاکہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو پہلے اگر 10 کلو سے گوشت نکلنا تھا تو اب اسے کھانے پینے کے نتیجے میں 50 کلو گوشت نکل آئے بالفرض۔ تو انسان حیوان نہیں ہے کہ جس میں اضافہ کیا جائے تاکہ اس کا مادی بعد جو ہے وہ تقویت اختیار کر جائے، بلکہ انسان کی حقیقت نفس ناطقہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ یہ نفس ناطقہ یہ قابلیت رکھتی ہے کہ یہ پرواز کرے اور اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے، یعنی اتنی اس میں یہ طاقت موجود ہے اس نفس ناطقہ میں۔ لیکن اگر ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس کے پیر میں زنجیریں باندھتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں، تو اب یہ طائر ملکوتی ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے اور اعلیٰ علیین کی طرف سفر کرنے سے رک جائے گا اور اس مقام تک نہیں پہنچے گا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف، بنیادی ہدف انبیاء کا اور ان کے اوصیاء کا یہی ہے کہ اس طائر ملکوتی کی تربیت کی جائے اور اسے اعلیٰ علیین کی طرف سفر کروایا جائے۔ پس انبیاء ہمیں معراج کروانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ملکوت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں خدا سے وصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پس ہماری زیادہ تر دعائیں قط سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی ہم خدا سے وصال نہیں چاہتے، خدا سے انفصال چاہتے ہیں، خدا سے رابطہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم زبان سے اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری دعائیں اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں، اے میرے پروردگار کوٹھی دے دے، اے میرے پروردگار بہترین قسم کی گاڑی دے دے، بہترین قسم کا بینک بیلنس دے دے، بہترین قسم کی جائیداد دے دے۔ یہ ہمارے وجود میں سنگینی ایجاد کرتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو اموال جمع کرتے ہیں، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لہٰذا وہ روایت میں کہ جائعان لا یشبعان، کہ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، طالب الدنیا و طالب العلم، جس نے دنیا کا تقاضا کرنا ہے، طلب کرنا ہے، حل میں مزید، ہر روز اس کو تقاضا ہے کہ دنیا اس کے وجود میں آتی جائے اور وہ اضافہ کرتا جائے، اور طالب علم وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہر روز اس کے علم میں اضافہ ہو۔ طالب دنیا مذموم ہے، طالب علم ممدوح ہے۔ البتہ علم بھی وہ علم کہ جو معنی کے ساتھ متصل ہو، الفاظ کا مجموعہ اور ذخیرہ نہ ہو، چکہ الفاظ بھی ایک قسم کا بوجھ ہیں اور انسان کو ملکوت کی طرف پرواز کرنے سے روک دیتے ہیں۔ لہٰذا معرفت نفس کی مباحث میں ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ پس انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے بسا اوقات دعاؤں کا مطالبہ کرتے ہوئے، لیکن خدا حکیم ہے، اس بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا،
لہٰذا اگر انسان اپنے اس مسئلے کی طرف توجہ کرے کہ مجھے ہلکا ہونا ہے، سبک ہونا ہے، اور مجھے اپنے روحانی بعد کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے ملکوتی پہلو کو اگر انسان اچھی طرح سے جان لے، یعنی خود شناسی کر لے، معرفت نفس کر لے، تو اس صورت میں یہ انسان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، کبھی خداوند متعال کی بارگاہ میں ایسی دعا کا تقاضا نہیں کرے گا کہ جو اس کے اس مادی بعد کو جو ہے وہ زیادہ سنگین کر رہی ہے۔ آخر میں اسی بحث کے آخر میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق اس جملے کا جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہستیاں منجی عالم بشریت ہے، مصلح بشریت ہے، طبیب دوار ہیں، یعنی یہ ہستیاں بشریت کو اس عالم ملک سے عالم ملکوت اور پھر عالم ملکوت میں اعلی علیین کے مرتبے تک رہنمائی کرنے کے لیے اور صعود کروانے کے لیے یہ ہستیاں تشریف لائی ہیں، انبیاء کی صورت میں ہو یا انبیاء کے جانشینوں کی صورت میں ہو یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہو۔ بس ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی دستگیری کرنا، اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ در واقع اس کے برعکس ہیں اور اس کے اپوزٹ ہیں۔ ایک مثال یہاں پر دی جاتی ہے، اور وہ مثال یوں ہے، میں بیمار ہوں، مجھے اپنا علاج کروانا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ نہایت ہی کڑوی کسیلی دوائیاں مجھے دے گا، میں استعمال کروں گا، کھاؤں گا، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر نے دعا دی ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، اس دوائی کو استعمال کروں گا، مجھے اس مرض سے شفا مل جائے گی۔ الحمدللہ آج کل تو دوائیں جو ہے وہ کیپسولوں میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ ان کی تلخی محسوس نہ ہو، وگرنہ آپ قدیم زمانوں میں دیکھیں کہ حکیم کیسے اس جڑی بوٹی کو توڑ کے پیس کے کیسے جو ہے وہ مریض کو دیتے تھے، اور وہ اس تلخی کے ساتھ اس دوائی کو استعمال کرتا تھا۔ تو آج میں بیمار ہو گیا ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی کھاؤ، ٹھیک ہے جی کھا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا فلاں ٹیکہ دن میں 3 دفعہ لگانا ہے، ہاں لگا لوں گا جی، اور کوئی حکم؟ اچھا فلاں چیزوں کو تم نے نہیں کھانا ہے، ان سے تم نے پرہیز کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی میں نہیں کھاؤں گا، پرہیز کر لوں گا۔ بس جو ڈاکٹر میرے لیے تجویز کرتا جا رہا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، سر تسلیم خام ہوں۔ اور اگر یہ ڈاکٹر مجھے کہے کہ تمہیں بے ہوش کر کے تمہارا آپریشن کرنا ہے، تمہارا پتا باہر نکالنا ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی نکالیں، میری زندگی تو بچ جائے گی نا۔ تو میں ڈاکٹر کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اور اس کا نہایت ہی احسان مند ہوں کہ یہ مجھ پر عنایت کر رہا ہے، میری زندگی کو بچا رہا ہے اور میرا علاج کر رہا ہے، تلخ دوائیں دے رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے، سوئیاں چبھو رہا ہے، مجھے پرہیز بتا رہا ہے، خوراکوں کے پرہیز بتا رہا ہے، میرا آپریشن کر رہا ہے، میں راضی ہوں، خوشحال ہوں۔ لیکن حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو طبیب دوار ہیں، جو انسان کو اس عالم ملک سے عالم ملکوت تک لے جانے کے لیے آئے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ اس مریض کے لیے جو روحانی طور پر مریض ہے، اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے، یہ وہ جانتے ہیں۔ لیکن ہم ان کے حضور دعا کر رہے ہیں، پھر التجا کر رہے ہیں، پھر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں حتماً یہ دعا جو ہے نا وہ میری قبول ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ایک ایسا پرہیز بتایا جائے۔ بس اوقات انسان کو تلخ دوائیں دی جاتی ہیں، انسان کی بہت حاجت ہے، بہت اضطرار ہے، بہت تقاضا کر رہا ہے، لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اس تلخی کو برداشت کرے تاکہ اس کی جو روحانی پہلو ہے اور روحانی بعد جو ہے وہ تقویت اختیار کر جائے اور وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے میں اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ لہٰذا انسان کا تقاضا کرنا ایک الگ جہت رکھتا ہے، ان ہستیوں کی جانب سے اس تقاضے کو اجابت نہ کرنا در حقیقت ان کے اسی طبیب ہونے کی اور ان کے اس مصلح ہونے کی جو بعد ہے اور جو جہت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں تو دعاؤں کا دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ نہیں عزیزان، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ دعا ایک محبوب ترین عمل ہے کہ انسان کو خداوند متعال سے ہم کلام ہونا چاہیے، خداوند متعال سے تقاضا کرنا چاہیے، خداوند متعال کو ان مقدس ہستیوں کا واسطہ دینا چاہیے اور ان مقدس ہستیوں سے
توسل کر کے انسان معنوی رابطہ قائم کر کے انسان بلندی کی طرف جاتا ہے۔ انسان ان ہستیوں سے توسل کر کے معنوی طور پر، روحانی طور پر سرور اور نشاط اپنے وجود میں ایجاد کرتا ہے۔ پس دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ مصلحت الہی ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ان مصلحتوں کو بہتر جانتے ہیں، اور اگر ہماری دعاؤں کے مجموعے میں سے کوئی ایک آدھی یا دو چار دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو یہ قبول ہونا ہماری مصلحت ہے۔ تو ہمیں ان کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ یہ ایک عارف کی ذمہ داری ہے کہ اے میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز مفید ہے، جو میرے لیے مفید ہے تو وہ عطا کر۔ میری تو تقاضوں کی فہرست ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، لیکن میرے مالک، میرے معبود، جو تو بہتر جانتا ہے، جو میرے اس معنوی بعد کی تقویت کے لیے مفید ہے، میری ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے کے لیے مفید ہے، اس چیز کو تو میرے لیے عطا فرما۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے امور کی اصلاح فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔